السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ایک ایسے قاضی کا جس نے امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ دیا۔ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذرہ گم ہو گئی تھی۔ ایک آدمی کو ملی جس نے آگے بیچ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھ کر پہچان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ذرہ میری ہے، چلو میرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ ان دنوں مسلمانوں کے قاضی شریح تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شریح، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شریح نے کہا، امیر المؤمنین آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ذرہ میری ہے، کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شریح نے فرمایا، اے امیر المؤمنین آپ کے پاس گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور گواہ لاؤ، کیونکہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی درست نہیں۔ پھر قاضی شریح نے کہا، اے نصرانی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المؤمنین غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ذرہ میری ہے۔ حضرت شریح نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ذرہ اس سے نہیں لی جا سکتی، کیونکہ آپ کے پاس صرف ایک گواہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا، یہ ذرہ تم ہی لے لو۔ اس یہودی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلے پر راضی بھی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کہا، اے امیر المؤمنین اللہ کی قسم آپ نے ٹھیک کہا تھا، یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی اور میں نے اٹھا لی تھی۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ اسے ہدیۃً دے دیا اور مزید 700 درہم بھی دے دیے، اور پھر وہ مسلمان ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ تو دیکھو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کل تک مسلمانوں کے افعال و اعمال سے غیر مسلم متاثر ہو کر دائرۂ اسلام میں آتے تھے، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے اعمال اور افعال اسلام کے برعکس ہیں۔ آج ہم صرف گفتار کے غازی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین متین پر چل کر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ شکریہ۔